جی تو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ شمیر سکندر کو تھپڑ پڑتا ہے سلیمان صاحب سے اور اس کے بعد وہ اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہوتا کچھ سین ایسے ہے کہ یہ دونوں شبرا اور فضل بخش آپس میں جو اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور سلیمان صاحب کی ان دونوں پر نظر ہوتی ہے، کیونکہ سلیمان صاحب کو ان دونوں پر شک ہو گیا ہوتا ہے۔ جیسے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی رات جب سلیمان صاحب نے شبرا کو فضل بخش کے کمرے سے آتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد سلیمان بہت پریشان ہو گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کو ان دونوں پہ بہت شک تھا۔ اس کے باوجود وہ ان دونوں کی باتیں سنتا ہے۔ شبرا سے کہتی تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، اور یہ آپس میں عشق محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سلیمان صاحب ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ اور جیسے شبرا نیچے آتی ہے اور سلیمان صاحب سامنے اور فضل بخش پیچھے کو موڑتا ہے تو سلیمان صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تو نے میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی، میں تو تجھے مولائی سمجھتا تھا، میں تو تجھے بہت ایک اچھا انسان اور شریف انسان سمجھتا تھا، لیکن فضل بخش تم نے میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی۔ فضل بخش اسے کہتا ہے سر میری بات سنیں۔ وہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد فضل بخش اسے کہتا ہے سر ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، سکینہ کی شادی ہو لینے دو پلیز، کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرنا۔ وہ اسے کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جیسے ہی سکینہ کی شادی کمپلیٹ ہوتی ہے اور فضل بخش اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آگے سے سلیمان صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کا بیگ پھینکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ بیگ پکڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تجھے اپنی اوقات کا تو فکر ہونی چاہیے تھی، تیری اوقات ہی کیا ہے، تو نے میری بیٹی کے ساتھ عشق محبت کی یہ باتیں کی۔ اور اس کے جاتے وقت شمیر سکندر یعنی فضل بخش سلیمان صاحب سے یہ کہتا ہے کہ سر اگر اوقات کی بات کرتے ہو تو فرحاد کی 2 تولیے کی فیکٹریوں سے زیادہ اوقات ہے میری۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد شمیر سکندر ان کے گھر میں بھی کافی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کیونکہ سلیمان صاحب کی بیوی بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شمیر سکندر نے مہرین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اسے اپنا سب کچھ سچ بتاؤں گا کہ میں فضل بخش نہیں شمیر سکندر، اگر وہ میری محبت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا اور میں آ کر تجھ سے شادی کر لوں گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شمیر سکندر اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے باتیں کرتا ہے، وہ جا کر اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتاتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، تم اسے میرے پاس لے کے آؤ اور یہاں پر لا کر اسے اپنی محبت کا اظہار کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد فضل بخش شبرا کو کال کرتا ہے اور اسے اپنی بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی ماں کی قبر کی طرف جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فضل بخش مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی جب زبیدہ سکندر کا انتقال ہو گیا تھا، میں ان کے گھر جاتی تھی، زبیدہ سکندر کی قبر دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے کیونکہ سلیمان صاحب زبیدہ سکندر کی پارٹی میں کام کیا کرتے تھے اور یہ بھی بہت ایماندار تھا اور زبیدہ سکندر بھی بہت ایماندار عورت تھی۔ جیسے زبیدہ سکندر کی ڈیتھ ہوئی اور شمیر سکندر کے باپ نے پارٹی سنبھالی تو سلیمان صاحب نے پارٹی چھوڑ دی کیونکہ وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے فضل بخش مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زبیدہ سکندر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے اور اس کے بعد شمیر سکندر سے کہتا ہے کہ میرا نام فضل بخش نہیں ہے، میرا نام شمیر سکندر ہے۔ یہ سننے کے بعد شبرا بالکل سٹک ہو جاتی ہے اور وہیں پر بیٹھ جاتی ہے، اسے کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ بیٹھی اور اس کے بعد فضل بخش اسے بتاتا ہے کہ میں نے پہلی بار آپ کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا، میں بارش میں بھیگ رہا تھا، آپ نے مجھے آ کر چھتری پکڑائی اور اس کے بعد میں زیادہ تر یہاں پر نہیں رہتا، میں اپنی والدہ کی ڈیتھ کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا تھا اور جیسے میں وہاں سے آیا میں نے آپ کو دیکھا، پھر میں نے آپ کو اپنی دوست کی شادی پر دیکھا اور مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کو سیاستدانوں سے بہت نفرت ہے اور کرپٹ سیاستدانوں سے تو ویسے بہت نفرت ہے۔ شبرا میرا پیار جھوٹا نہیں تھا، میرا طریقہ بے شک غلط تھا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط طریقے سے آپ کے گھر میں رہا، لیکن میری محبت جھوٹی نہیں تھی، مجھے آپ کے دل میں جگہ بنانی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا آپ سیاستدانوں کو پسند نہیں کرتی، آپ کو ان سے بہت نفرت ہے اور میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ کے باپ کے آفس میں جوائننگ کی اور وہاں پہ نوکری کرتا رہا اور میرے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں آپ کے گھر میں رہا، نوکروں کی طرح آپ لوگوں کی خدمت کی۔ شبرا صرف تمہارے لیے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ اس کے بعد شبرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شبرا وہاں سے جاتی ہے اور گھر جا کے جیسی سکینہ کو پتا چلتا ہے کہ بابا نے فضل بخش کو گھر سے نکال دیا ہے، شبرا اور سکینہ آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ سکینہ اسے کہتی ہے شبرا تم کہاں تھی جب بابا نے اس کو تھپڑ مارا اور گھر سے نکالا؟ شبرا اسے کہتی ہے سکینہ یقین کرو میں پہلی بار ایسے ہوا کہ میں خود کو بے بس سمجھ رہی تھی، میں نے بابا کو کچھ نہیں کہا اور انہوں نے میرے سامنے اسے تھپڑ بھی مارا اور میں بے بس تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کے بعد شبرا سکینہ سے کہتے تجھے پتا وہ ویسے بھی وہ فضل بخش نہیں تھا، وہ شمیر سکندر تھا۔ اس کے بعد سکینہ کہتی جی بالکل مجھے پتا کہ وہ فضل بخش نہیں تھا، شمیر سکندر تھا۔ وہ کہتی اگر تجھے پتا تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں اس سے محبت نہ کرتی، میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ فضل بخش ہے اور وہ فضل بخش نہیں رہا۔ اور اس کے بعد سکینہ اسے کہتی ہے میری بہن تم دیکھو اس نے تمہارے پیار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ایک عالی شان گھر چھوڑا، ایک نوکر آ کے بن گیا ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے نوکروں کی طرح
सारे काम किए, तुझे पता है अम्मी के इलाज के लिए भी सारे पैसे इसी ने किए और मेरी शादी भी इसी ने करवाई। देखना ये है कि शिब्रा फजल बख्श को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। यहाँ पे इस ड्रामे में काफी सस्पेंस पैदा हो चुका है। सस्पेंस ऐसे पैदा हो चुका है, वहाँ पे महरीन नजरें जमाए बैठी है। महरीन को ये यकीन है कि शिब्रा इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। महरीन को ये इस बात का यकीन है कि शिब्रा इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे यहाँ तक लगता है शिब्रा इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी और वो अपने जाके बाप को समझाएगी। और वो जैसे ही अपने बाप को समझाएगी कि मुझे फजल बख्श से मोहब्बत है, मुझे पता है वो फजल बख्श नहीं है, वो शमीर सिकंदर है। अभी तक सुलेमान साहब को ये पता नहीं चला कि वो शमीर सिकंदर है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा और ड्रामा और सिचुएशन क्रिएट होगी और मसले बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि शमीर सिकंदर का बाप जो बहुत करप्ट आदमी है। और इस ड्रामे में बहुत सारा सस्पेंस पैदा होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। जो हमारे चैनल पर नए हैं और उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ठीक है। और हम मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।